بنتا. یہ گل میں کر رہا مگر میں بھی محسوس کرنا میرا پولیس رات یا کتے وہ نہ ہوئے خطبہ فائدے دی بجائے مگر یہ تو بغیر چارہ نہیں. قصہ آدم توبہ جڑی بیان ہوئی ایویں نہیں ہوئی بے تہاڈا پیو جے ڈگا سی نا تے ڈگن میں پہلاں بھی روک سکتا سی بعد میں کم نہ کریں مگر ڈگن تے جو فائدہ سی وہ کھڑے رہن فائدہ نہیں. جدوں ڈگا اور پھر توبہ کیتی ثم اجتباہ وہدا اگے نرا آدم سے پھر رب نے انہوں چن لیا. لفظ ہے سورہ توبہ دے اللہ نے اس کو چن لیا برگزیدہ کیتا اور انہوں ہدایت دیتی تے نبی بناتا اگے نہ اچا درجہ پا گیا. ذلت کیڑی ہے عبودیت دی شرعی سمجھ لو قصہ آدم دی مناسبت رہی کہ جڑا ذلیل ہون واسطے انسان پیدا ہوا. ذلت دے 4 مرتبے اے میں نچوڑ کر کے دسن لگا سمجھو عمر بھی آخر ہے اور یہ نقطے بھی ایسے ابھی بیان تو رہ گئے تو اندیشہ بھی پھر شاید تو سنتے نہ ہوں. 4 ذلتاں جڑیاں جدوں کٹھیاں ہوندیاں تے انسان پھر کامل انسان بن پھر اس درجے دے پہنچ جاتا. یہ گناہ ایک ایسی شے ہے جڑی بغیر تو چارہ نہیں. اگر اس زہر تو بغیر وہ حاصل ہو سکتا نا چوتھا مرتبہ اللہ نو بالکل پتہ سی تو روک بھی سکتا انہیں کیوں برا کم ہون دینا مگر وہ تو بغیر لفظہ نہیں. پہلا ذلت جڑی ہے ذل الحاجت والفقر. پہلی یہ ساری مخلوق شامل ہے کہ سب دی سب مخلوق فقیر اور مانگت ہے. غنی صرف اللہ ہر ایک نو دی ضرورت دیندہ تا دو شیاں قائم ہے جنہوں آکسیجن چاہیے جو آکسیجن بند موت ہو جائے. جس پودے نوں روشنی دی ضرورت ہے ہیٹ اور روشنی نہ پہنچے مرجا جاؤ. ہر ایک شے محتاج ہے اپنے وجود اور بقا اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی اللہ انہوں دی ضرورتاں پورا کرے. یسألو من فی السماوات والارض فرمایا آسمان اور زمین دی ہر شے سوالی ہے. اے جنہوں تسی بے جان وہ بھی سوالی ہے انہوں دی ضرورتاں جڑیاں میں نہ مہیا کراں تو انہوں دا نشان بھی نہیں رہ سکے. ذل الحاجت والفقر پہلی ذلت ہے جڑی ساری مخلوق جاندار بے جان صحابے دے شریک ہے کہ محتاج ہے. اللہ دی مہربانی نہ ہوئے او دا آسرا نہ ہوئے کوئی شے قائم نہیں رہ سکتی. یہ کافر بھی شریک ہے. کافر نو اگر پانی نہ دے ہوا نہ دے لباس نہ دے زمین نہ دے ضرورت دی چیزاں نہ وہ بھی نہیں باقی رہ سکتی. یہ اندر سب وہ محتاج ہے. یہ تے داغ فقر دا ایسا لگا مخلوق تے بھئی نہ اس دنیا جن اگے جا کے انہاں دے متھوں لے نہیں سکتا. سواد الفقر فی الدارین سیاہی مڑی منہ پاویں تسی فرشتے ہو جاؤ پاویں ہے گے محتاج میرے بغیر تہاڈا گزارا کوئی نہیں. انتم الفقراء الی اللہ نبی ولی فرشتے جڑے نا بے شک جنہ مرضی رب دے محتاج وہ دیندہ تے ملدا ورنہ کسے دے شاید کوئی پلے نہیں. یہ پہلا مرتبہ ذلت دا جڑا انسان انہوں سمجھ جاندا کہ ساڈا بننا ہی ساڈا قائم رہنا ہی وہ دے سہارے تو بغیر نہیں. اس تو اگلی ذلت ہے جڑی پھر ایک مومن اختیار کردہ جنہوں اللہ دین دی سمجھ دیندے وہ ذلت اطاعت کہ حکم مننا شروع کر دینا. یہ بھی ایک ذلت ہے کہ حاکم حکم دیندہ نوکران دوڑ کے سی دی تعمیل کر دی. یہ اس تو اگلا درجہ ہے. وہ فقر سی محتاجی یہ اطاعت ہے کہ مالک دے حکم دی فرمان برداری کرنی انہوں مننا. اللہ نے آکھا نماز پڑھو پڑھی زکوٰۃ دیو ادا کرو سچ بولو جو شریعت احکام ہے جنہاں تو روکیا اطاعت یہ دوسری ذلت ہے. کیونکہ اصل تے انسان فرعون دی طرح یہ چاہتا نا میں ہی رب آ میں کسی دی کیوں مننا جدوں حکم مندا ذلیل ہی ہوندا دوجے نوں اپنے تو اعلیٰ مندا وڈا مندا وہ سامنے چک جا. اس تو اگلا درجہ پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ گاہ تو گاہ ودتا جاتا پھر اللہ دی محبت اور اللہ دے سامنے عاجز ہون تے محبت دی ذلت ہے. نیک لوگ پھر جڑے اور اطاعت نہیں کرتے حکم نہیں منتے انہاں دے دلاں چ اللہ دا پیار اور محبت بڑھ جاتی. اسی جڑا حکم مننے ساڈا حکم مننا غلاماں دا مننا کہ نہ کران گے سزا ملو گی کران گے تو جنت ملو گی. اسی لالچ اور خوف تو کر دیں. محبت والا جڑا پھر ذل المحبہ جنہاں دے اندر محبت دی ذلت آ جاندی ہے وہ پھر حاکم نہیں منتے محبوب منتے کہ اللہ پیارا ناراض نہیں کرنا. انہوں نے وہ سزا اور وہ انعام بھی ایڈی نہیں خاص رہ جاتی جنہوں دے محبوب نے منہ موڑ لیا تو کچھ نہیں رہنا. اور قرآن مجید اللہ نے انہوں نے گل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور ان سے بات نہیں کرے گا. یہ عامہ نے کیا کرنا انہوں نے نہیں بولتا تو نہ بولے. یہ عاشقاں پتا جڑے محبت کرنے والے کہ ادوں بڑی قیامت کوئی نہیں آنی جدوں اسی کہ لا ینظر اللہ اللہ نے انہوں نے ویکھنا ہی ترسدے رہن گے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ول دھیان کرے. فرمایا اللہ نہیں ان کی طرف دیکھے گا ولا یکلمہم ان سے بات نہیں کرے گا. ہاں
یہ سارا تو وڈی دوزخ ہے جہاں مجرم لوگ جلن گے. ایڈا پیارا اور محبوب آقا منہ موڑ کے بہ گیا اور آخر نہیں تسی اس لائق ہی نہیں تھوڑے نال گل ہی کی. تو یہ محبت دی ذلت ہے. اور جنہوں نے یہ نصیب ہو جاتی نا انہوں نے پھر حکم کوڑے نہیں لگتے. یہ نمازاں روزے جڑے نا پھر کہہ کے نہیں انہوں نے کروانے پیندے, انہوں نے چین ہی نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے منہ موڑ لیا. ساڈے پلے کی ہے مساکین و اہل الحب حتی قبورہم علیہا تراب الذل بین المقابر. اور یہ محبت والوں کا پھر شاعراں دا زندگی بھی انہاں مسکیناں دا پتہ لگتا ہے, انہاں دا چال ٹال ہر شے دسدی ہے. تے انہاں دیاں قبراں بھی دسدیاں بھی ساریاں قبراں تے انہاں دی قبراں تے ذلت دی مٹی پئی ہے. انہاں دیاں قبراں بھی بولدیاں بے خدا تو ڈرن والے لوگاں دیاں قبراں. یہ تیسری محبت ہے, تیسری ذلت ہے. پہلی حاجت سی, دوسری اطاعت سی, تیسری محبت. دیوانے ہو گیا محبت. اور چوتھی وہ جت تو بغیر چارہ نہیں, اے وہ جڑی گناہ پاروں ملتی. ہاں ذل المعصیت والجناح کہ جدوں نافرمانی ہو جاندی جو ادھروں نظر آਉਂدا بھی ہن بننا کی اللہ تے ناراض ہو گیا. اس میں جڑی ذلت پیدا ہوندی نا جڑی آدم علیہ السلام سے پیدا ہو گئی. ابلیس تے نہ پیدا ہوئے استکبرا بڑا بن گیا, گناہ کرنے تو بعد رد آ گیا. آدم علیہ السلام نو پہلے مرتبے حاصل سی, انہوں نے پتہ سی بس اللہ دے محتاج ہیں, اللہ دے فرمان بردار ہیں, اللہ نال محبت کرنے والے ہیں. مگر جنہ چرے داغ نہیں سی لگا انہاں چر منہ نہیں نکلیا ربنا ظلمنا انفسنا. ہن تے قصوروار ہے. ہن کہڑے منہ نہ آکھیے بھی تیرے محب اور فرمانبردار سی مجرم. مجرم دی حیثیت نے چکاتا سر نوں بے نافرمان ہو گیا. اللہ پاک فرماوندا یہ گل جڑی ہے گناہ تو بغیر اگر یہ پیدا ہو جائے کہ اس انسان نو اپنے مجرم ہونے کا تصور ہوئے تو اللہ دے سامنے نیواں ہو جائے بھئی کہڑے منہ نہ ہونا اللہ رخ کراں میں تو مجرم ہے. یہ گناہ ہی پیدا کر سکتا ہے. یہ جان کے نہیں کرنے کر ہو جائے آدم علیہ السلام دی طرح پھر فوراً وہی سنت اپناؤنی ہے جڑی آدم علیہ السلام دی ہے کہ اللہ اپنے تے ظلم کر بیٹھے ہوں دے تو معاف نہ کرے رحم نہ کرے ٹھکانہ کوئی نہیں. یہ ذل المعصیت والجناح گناہ نہ پیدا ہوندی ہے مگر خوش قسمت لوگ ہیں. رستے دو بن گئے بے گناہ تو بعد ابلیس بن جا کر جاؤ لانتی ہو گئے. تے آدم اور حوا بن جاؤ بے ہو گیا ہن آکھو نہیں داغ لگ گیا اللہ قصوروار اور مجرم ہے تے عاجزی پیدا ہو جائے تے بیڑا پار